ہم مادے اور روشنی سے بھرپور کائنات میں رہتے ہیں، مادہ جس سے ہم بنے ہیں اور روشنی جو ہمیں بقا بخشتی ہے۔ لیکن اب ہم اس حقیقت کے بہت چھوٹے سے حصے کو جانتے ہیں کہ ہماری کائنات ایک پر اسرار مادے سے بھری ہوئی ہے جسے ایک ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ ہم اسے نہ تو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر طرف موجود ہے۔ ہر سیکنڈ ڈارک میٹر کے اربوں پارٹیکلز ہمارے جسموں میں سے گزرتے ہیں، لیکن اگر سائنس کسی طریقے سے ان میں سے کسی ایک پارٹیکل کو پکڑ لے اور اس کو اسٹڈی کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم جان پائیں کہ ہماری کائنات کا ایک بڑا حصہ کس چیز سے بنا ہے اور یہ چیز ہمارے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ گزشتہ صدی ماہرین طبیعیات نے ثابت کیا کہ تمام مادہ تقریباً 20 بنیادی سب ایٹامک پارٹیکلز سے مل کر بنا ہے، جنہیں انہوں نے بوزون، الیکٹرون، کوارکس اور نیوٹرینوز وغیرہ کا نام دیا۔ لیکن انہیں شک ہے کہ ان ذرات کے علاوہ کئی اور نادیدہ ذرات بھی موجود ہیں۔ ڈارک میٹر کیا ہے، اس سے متعلق بہت سے نظریات موجود ہیں۔ ہمیں اس فہرست میں موجود ان تمام تھیوریز پر آہستہ آہستہ کام کرنا ہے اور انہیں مسترد کرنا ہے، اور یہی سائنسی طریقہ ہے۔ ڈارک میٹر کو سمجھنے کے لیے جو سب سے مشہور تھیوری ہے وہ ہے سپر سمیٹریکل پارٹیکل، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ذرات جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں میں ایک طرح کا عکس ہوتا ہے، جو پارٹیکلز کا ایک اضافی سیٹ ہوتا ہے جو ڈارک سیکٹر میں ہوتا ہے، لیکن یہ سیٹ عام مادے پر اثر انداز نہیں ہوتا ماں سوائے گریوٹی کے، جو ایک کمزور قوت ہے۔ سائنسدانوں نے ڈارک میٹر پارٹیکلز کو ایک اور نام ویکلی انٹریکٹنگ میسو پارٹیکلز دیا ہے، جس کو مختصراً ومپس کہا جاتا ہے۔ ومپس بمشکل ہی نارمل میٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ ہماری دنیا نارمل پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے اس لیے اس کو اسٹڈی کرنا بہت مشکل ہے۔ ڈین باؤن نے ومپس کے شکار کے لیے پرفیکٹ جگہ کا انتخاب کیا ہے، اور وہ جگہ منیسوٹا میں آدھا میل زیر زمین لوہے کی ایک پرانی مائن میں سوڈان انڈر گراؤنڈ لیبارٹری ہے۔ اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ خلا سے آنے والے کازمک پارٹیکل سے بچا جا سکے۔ یہاں پر ومپ ڈیٹیکٹر ٹھوس دھات اور بھاری پلاسٹک شیلڈنگ کے اندر دفن ہے۔ یہاں تابکاری بہت کم ہے۔ اگر عام میٹر کے پارٹیکلز ہمارے ان ڈیٹیکٹرز کے اندر جاتے ہیں تو ان بیک گراؤنڈ پارٹیکلز کی وجہ سے ہم کبھی ومپس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے، اور یہ شیلڈز ان پارٹیکلز کو ان ڈیٹیکٹر میں پہنچنے سے بچاتی ہیں۔ شیلڈ کے اندر ٹھوس جرمینیمز کے کرسٹلز موجود ہیں جن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ومپ جرمینیم کے ان ایٹمز میں سے کسی ایک سے ٹکراتا ہے تو اس کی معمولی سے معمولی حرکت بھی نوٹ کر لے، اور ایسا کرنے کے لیے اس کو الٹرا پیور اور الٹرا کولڈ ہونا چاہیے، کیونکہ نارمل ٹمپریچر پر اگر کوئی ومپ ان سے ٹکراتا ہے تو جرمینیم کرسٹلز میں حرکت کی وجہ سے اس کی موجودگی محسوس نہیں کی جا سکتی، لیکن جب جرمینیم کے کرسٹلز کو الٹرا کولڈ کر دیا جاتا ہے تو ان کی حرکت بہت ہی دھیمی پڑ جاتی ہے، اور اگر اس دوران کوئی ومپ اس میں سے گزرتا ہے تو جرمینیم کے ایٹمز میں ارتاش پیدا ہو جائے گا۔ ان پارٹیکلز کی تلاش جو بمشکل ہی نارمل میٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں بہت صبر آزما کام ہے۔ ہر سیکنڈ لاکھوں ومپس ہمارے جسم میں سے گزرتے ہیں، مگر وہ ہمیں متاثر کیے بغیر غیر محسوس طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ سال بھر میں ان میں سے ایک یا دو پارٹیکلز ہمارے ان ڈیٹیکٹر سے انٹریکٹ کریں۔ فالس پازیٹیو سے بچنے کے لیے ڈیٹا کو ایک سیل کی ہوئی باکس میں کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پورا سال ومپس کے سگنلز کو دیکھنے کی ٹیم میں موجود کسی شخص کو اجازت نہیں ہوتی، انہیں صرف کسی امید افزا نتیجے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ 2007 میں جب اس باکس کو کھولا گیا تو وہاں کچھ ایسا موجود نہیں تھا جو ومپس کی موجودگی ثابت کر سکے۔ یہ بہت مایوس کن تھا کیونکہ اس سارے عمل کو کرنے میں انہیں 7 سال لگے اور لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے تھے۔ لیکن 2009 میں مزید 1 سال کے انتظار کے بعد جب ڈیٹا باکس کھولا گیا تو کمپیوٹر گراف نے 2 ومپس کی نشاندہی کی جو سرخ ڈاٹ کی شکل میں نظر آ رہے تھے، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے ممکنہ طور پر ڈارک میٹر کے 2 پارٹیکلز دیکھ لیے تھے۔ یہ ڈارک میٹر کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہو سکتی تھی، لیکن ڈین کو 100% یقین نہیں تھا کہ یہ ومپس ہی ہیں، اس لیے اس نے تلاش جاری رکھی۔ لیکن جیسے ہی سائنسدان محسوس کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک ڈارک میٹر کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے کچھ عجیب چیز دریافت کر لی۔ ڈارک میٹر وہ مادہ ہو سکتا ہے جس نے ہماری کائنات میں موجود گلیکسیز بنانے میں مدد کی ہو، لیکن یہ اس کہانی کا اختتام نہیں۔ 21ویں صدی کے آغاز پر ایک اسپیس پروب نے ڈارک میٹر میں ایک عجیب و غریب چیز کو ڈھونڈ نکالا۔ جب ڈارک میٹر اس کائنات میں موجود ہر چیز کو یکجا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہیں ایک قوت اس کو تباہ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔